بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہم ایک اہم ترین خبر پہ بات کریں گے اور وہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، لیکن جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ ایسی ہی خبر ہے یا پھر اصل خبر اس میں ہے کیا؟ یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، وہ فیصلہ اصل میں ہے کیا؟ آپ بھی کنفیوز ہو رہے ہوں گے. شروع میں بھی کنفیوز ہوا، اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے اور دونوں طرف کے لوگ، بلکہ ایک طرف کے لوگ بالکل اس کو ایک یک طرفہ طور پہ لے کے جا رہے ہیں اس کیس کو، کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پورا مقدمہ وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور جو حکومت کا مقدمہ تھا وہ سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. صدارتی ریفرنس فارغ ہو گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انوسنٹ قرار پائے. کیا واقعتاً یہ ہے؟ یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں، کیونکہ ایسا ہے نہیں. سپریم کورٹ، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی بات کریں گے، ہائی کورٹس بھی، عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو بڑے غور سے اور سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے اور پڑھنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے مقدمات، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں، ایک تو اس میں آئینی اور قانونی بہت ساری موشگافیاں ہوتی ہیں، اور آئین اور قانون کی زبان ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے عام زبان سے، عام لب و لہجے سے، بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے جج وہ سوچ سمجھ کے فیصلے لکھتے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے فیصلوں کو میرا خیال ہے کہ دو تین چار دفعہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جتنی بھی کنفیوژن چل رہی ہے یہ اسی لیے چل رہی ہے کہ جناب پڑھا ہے نہیں فیصلہ، اور صرف پہلا پیراگراف دیکھا، اور پہلا پیراگراف دیکھتے ہی بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی، اور بریکنگ نیوز چلی، خبریں ہوئیں، اور جو سپورٹ کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، انہوں نے ایک بالکل طوفان برپا کر دیا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جیسے ہر چیز تہس نہس کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ حکومت گئی کہ گئی، اور صدر مملکت بھی محاسبے میں آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں، یہ ابھی شارٹ آرڈر ہے، اور شارٹ آرڈر میں بھی یہ فیصلہ میری دانش میں، اور اس کے بعد پھر جو میں نے پہلے اس بارے میں جب صبح پتہ چلا کہ یہ ججمنٹ 4 بجے سنائی جائے گی، دلائل مکمل ہو گئے ہیں، تو میں نے ایک ٹویٹ کیا. میں نے ٹویٹ یہ کیا کیونکہ آ رہے تھے، بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بالکل یک طرفہ ٹریفک. تو میں نے کہا تھا کہ حساب تو دینا پڑے گا. یہ تھا ایک پنچ لائن تھی میری. اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ دیر کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ کے اکثر جو فیصلے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور آج بھی اچھی توقع کرنی چاہیے. اور یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور پلس یہ کہ بنیاد سب نے مان لی ہے کہ پراپرٹیز ہیں، ریکور ہوئی ہیں، اور یہ ریکور تو ہو گئی. اب آگے اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور ان کا تعلق، یعنی کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کا بھی ہے تو ان کا تعلق بھی کا جسٹس صاحب سے بنتا ہے. تو اب اس کو کیسے حل کرنا ہے مسئلہ، صرف یہ مسئلہ تھا، یہ ایشو تھا. خیر، ججمنٹ آئی، اور ججمنٹ جناب آئی ہے 3 جج صاحبان نے، معزز آنریبل ججز سپریم کورٹ، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مقبول باقر صاحب. انہوں نے کہا کہ انوسنٹ قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس بنتا ہے، اور یہ معاملہ بھی FBI کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے باقی 7 ممبرز نے کہا کہ نہیں، یہ ابھی ہم اس مسئلے پہ مزید ہمیں ضرورت ہے انکوائری کی.
जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो कि इस बेंच को सरबराह थे इस बेंच के। उसके बाद जी मंजूर अहमद मलिक साहब, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलिम ख़ान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। ये 7 मेंबर्स। तो लिहाजा यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर आज ये किया कि जनाब रेफरेंस जो सदर ममलिकत की तरफ से भेजा गया या गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया वो बदनीयती में मबनी, वो रेफरेंस ख़त्म। और उसके बाद जो शो का नोटिस हुआ वो भी यही समझा जाएगा कि वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो अगली बात बताता हूँ, असल फ़ैसला ये है। फ़ैसला क्या है? फ़ैसला ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि पनामा में जब 5 मेंबर्स बेंच था, 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान साहब, इन्होंने फ़र्स्ट फेज़ पे ही नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और जबकि बकिया 3 जज साहिबान जस्टिस एजाज़ अफजल साहब, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब और जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इंक्वायरी करवाते हैं, इसमें मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। उन्होंने GIT बनाई। जब ये 2-3 का फ़ैसला आया तो उसमें मिठाइयाँ तकसीम की गईं और बांटी गईं, खाई गईं और मुस्लिम लीग नवाज़ ने बहुत शादियाने बजाए और कहा गया कि जनाब हमारी हक़ और फतह हो गई, हक़ की सच की फतह हो गई, ये बातें की गई। लेकिन उस वक्त भी गौर नहीं किया गया कि ये GIT बनी है वो क्यों, और उसका सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुपरविजन में रखा वो सारा मामला, और सुपरविजन में रखते हुए ताकि एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत उसमें मुदाखलत ना कर सके। इसी तरीके से आज 3 मेंबर्स ने ये कहा, उनकी बात नहीं मानी गई, वो मिनॉरिटी में चले गए। 7 मेंबर्स ने एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला दिया और वही मुत्तफ़िक का फ़ैसला ये है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये मामला भेज दिया गया FBR को। FBR को बता दिया गया कि इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर शोकाज नोटिस जारी करेगा और वो नोटिस होगा जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के एड्रेस पे, उनकी अहलिया, उनकी बेटी और उनको, और उनसे पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी डिस्प्यूट इस वक्त है, जो रिकवर हुआ है लंदन में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, और फिर 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मुरतब होनी है। 100 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो बज़रिया सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो होते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनको सबमिट करनी है और वो मामला आगे रखेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन है जी? वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके सरबराह हैं, 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, वो उसके मेंबर्स हैं, और 2 जो हैं हाई कोर्ट्स के, 5 हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहिबान होंगे वो उसके मेंबर होंगे। तो ये 5 मेंबर्स सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनती है। उसके पास जाएगा, वो जायज़ा लेगा कि ये क्या ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता, और क्या इसमें जस्टिस काजी फायज़ साहब की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो करेगा। और वो किस इख्तियार के तहत करेगा? अज़ खुद नोटिस जो है, अज़ खुद इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके तहत करेगा, आर्टिकल 209 के तहत। ये सारा कुछ कर दिया गया। अब फिर ये कहा गया कि जनाब ये तो इंडिविजुअल का मामला है, ये तो उनकी सिर्फ मिसेस से पूछा जाएगा। जी नहीं, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती कि ये एक इंडिविजुअल का मामला है और इसका जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसकी निगरानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले ना करती, FBR की जितनी भी कार्रवाई है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस हतमी नतीजे पे बिल्कुल नहीं पहुंची। इसका तयन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी कि जो FBR की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जायज़ा लेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि क्या ये इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इस रिपोर्ट की रोशनी में गिल्टी हैं या नहीं हैं, और क्या जो कुछ रिपोर्ट FBR सबमिट करवाएगी क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उससे मुतमिन है या नहीं है, और फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी। ये बिल्कुल हो सकता है कि उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया और बेटी जो है वो मनी ट्रेल दे दें
اور انکم ٹیکس رولز کے مطابق ایف بی آر کو بالکل مطمئن کر دیں. مطمئن کر دیا تو ویل اینڈ گڈ، اور ایف بی آر مطمئن ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر حکومت کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور اگر منی ٹریل نہ دے پائے اور انکم ٹیکس رولز کے مطابق وہ مطمئن نہ کر پائے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو اس پراپرٹی سے الگ تھلگ نہ کر پائے تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہے. اور اب جو ریفرنس ہے، دوبارہ یہ ریفرنس اور یہ بنیاد جو ہے، صدر مملکت نے جو ریفرنس بھیجا وہ کواش کیا گیا ہے، وہ ختم کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایگزیکٹو کو اس میں سے نکال ہی دیا ہے کہ ایگزیکٹو کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے، اور کل کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ جناب انڈر پریشر ایف بی آر نے یہ سارا کام کیا ہے. وہ سارے کا سارا چیپٹر کلوز کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور براہ راست نگرانی دے دی سپریم جوڈیشل کونسل کو. رجسٹرار سپریم کورٹ کو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہی سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، ان کو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. یہ آرٹیکل 209 کے تحت سارا بتا رہا ہوں. آئین کا 73 آئین 1973 کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 209 ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اسی کا حوالہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج پیراگراف 9 میں دیا ہے. یہ ساری معاملات ہیں. اب آج صرف اور صرف ایک وکیل تھے، وہ تھے منیر ملک صاحب. وہ صرف سمجھ پائے اس معاملے کی سنگینی کو کہ یہ ابھی تک معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ بلکہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بار بار جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ تھا جو شہزاد اکبر صاحب والا، اس کو یہ اختیار نہیں تھا، اور اس کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہ بنیاد غلط ہے. تو سپریم کورٹ نے وہ بات مان لی، کیونکہ اپروپریٹ فورم جو تھا وہ ایف بی آر تھا، ٹیکسیشن کا ایشو ہے، لہٰذا وہ بات مان لی. اب کل کو اس وقت تو ساری سپریم کورٹ بار بھی آ گئی تھی، پاکستان بار کونسل بھی، مختلف بارز آ گئی تھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کو بچانے کے لیے. اور منیر ملک نے آخری دن بڑی کلوزنگ ریمارکس جب اپنے دلائل ختم کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا کسی فرد کو بچانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں عدلیہ کی آزادی کے لیے. تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ایگزیکٹو یعنی کہ انتظامیہ یعنی کہ حکومت کی انوالومنٹ کو ختم کرتے ہوئے یہ بہت ہی زیرک اور معاملہ فہمی اور فہم و فراست والا ججمنٹ ہے، جس کو کہ سمجھا ہی نہیں گیا ابھی تک، کیونکہ پڑھنے کی عادت ہے نہیں ہمیں. اگر پورا پڑھ لیا جائے تو یہ ججمنٹ بالکل دوسری تصویر پیش کر رہی ہے. لہٰذا اب اگر ظاہر مفروضیں دو ہیں، اگر ایف بی آر رپورٹ سبمٹ کر دیتی ہے اور جسٹس صاحب قاضی فائز صاحب کی اہلیہ مطمئن نہیں کر پاتے، یا جسٹس قاضی فائز صاحب یا ان کی بیٹی مطمئن نہیں کر پاتے انکم ٹیکس کمشنر کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب وہ کیس بالکل جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل از خود کارروائی شروع کر دے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب، نہ پھر کوئی بارز آئیں گی کہ جناب یہ تو آپ حکومت بدنیتی پہ مبنی یا انتقاماً کارروائی کر رہی ہے. لہٰذا وہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اب جناب ہمیں 100 دن انتظار کرنا پڑے گا. پھر اس دوران ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کارروائی اس بنیاد پہ نہیں رکے گی کہ کوئی بیرون ملک ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا ویڈیو بلنگ کے ذریعے، تو وہ ابراڈ تھیں، تو یہ جواز بھی ختم کر دیا گیا. پھر ایک اور بات بھی کی گئی کہ اگر ان 100 دنوں میں کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوتی تب بھی سپریم جوڈیشل کونسل از خود یہ کارروائی کرے گی، وہ اس کو اختیار ہوگا. تو ان شارٹ یہ کہ جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتہائی کیا کہنا چاہیے فہم و فراست پر مبنی ایک ججمنٹ دی ہے، اور اس میں انہوں نے سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کی ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھا،
اور اعلیٰ عدلیہ کے معاملے میں اس جو ریفرنس فائل کرنے اختیار ہے اس کو آئندہ کے لیے کھلونا نہیں بنایا جا سکے گا کہ جب دل چاہا بہت سوچ سمجھ کے مزید ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی۔ تو جناب ابھی یہ پارٹ 1 ہے، فائنل اور حتمی جو فیصلہ ہے اس کا وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کرے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیار پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، بالکل کوئی قدغن نہیں لگائی، ان کا یہ اختیار تسلیم کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 209 پہ کوئی قدغن نہیں لگائی، وہ بھی اختیار تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک حد تک جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے، رولز اور پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اور اب وہ رولز اور پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اس کے اکارڈنگلی یہ کارروائی آگے بڑھے گی، اور ججمنٹ اور فیصلہ جو بھی آئے گا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی ہوگا، کیونکہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے افتخار چودھری سابق چیف جسٹس ان کے مقدمے کی بنیاد پہ ریلیف لینے آئے تھے کہ سارا معاملہ ختم کر دیا جائے یہیں پہ ہی اور 0-0 کر دیا جائے، یعنی ریفرنس فائل کرنے کا اختیار نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اختیار نہیں، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے مجھے پوچھنے کا۔ تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں جناب یہ بات بالکل غلط ہے، ہم بھی قابل احتساب ہیں اور ہم بھی جواب دہ ہیں، لہٰذا جواب دینا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے جناب ججمنٹ کا بالکل A to Z اور ایگزیکٹ فیصلہ۔ تو یہی میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ سے شیئر کر لوں، تو مٹھائیاں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 100 دن کے بعد بالکل، اگر 100 دن کے بعد جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی مٹھائیاں تقسیم کی جا سکتی ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔